بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 249 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ارکان الاستصحاب سے لے کر الوجہ الثانی ما ذکرہ صاحب الکفایت تک۔ آج کے 10 میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: کون سی چیزیں جن کے ذریعے سے استصحاب کی صورت حقیقی متحقق ہوتی ہے، جن کا نام یہاں پہ رکھا گیا ہے ارکان۔ اس ارکان استصحاب کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، ان ارکان اربع استصحاب میں سے پہلے رکن کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الاستصحاب، استصحاب کے ارکان۔ ارکان جمع ہے رکن کی۔ استصحاب کے بارے میں تسلسل کے ساتھ ہماری گزشتہ چندین دروس سے بحث چلتی آ رہی ہے۔ رکن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو، اس کے نکلنے سے وہ اصل چیز کی بقا ہی نہ رہے۔ استصحاب کے ارکان یعنی حقیقت استصحاب کو تشکیل دینے والی اشیاء کے بارے میں ہماری بحث ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلْإِسْتِصْحَابِ عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ عَدِلَّتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ۔ استصحاب کے لیے اس بنا پر جو ان ادلہ سے سمجھا گیا ہے، جو استصحاب کی ادلہ بیان ہو گئی، چونکہ پہلی بحث استصحاب کی ادلۃ الاستصحاب تھی، 4 ادلہ بیان کی گئی۔ ان ادلہ اربعہ سے یہ سمجھا گیا، ہم یہ سمجھ میں آیا ان 4 روایات سے کہ استصحاب کے 4 رکن ہیں۔ یہ رکن ہیں تو پھر استصحاب تحقق پذیر ہوگا، پھر استصحاب کے بارے میں بحث ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہے، تو پھر استصحاب نہیں ہوگا۔ وہ اربعۃ ارکان 4 یہ ہیں۔ پہلا، الیقین بالحدوث، یقین بالحدوث، اس کو کہا گیا ہے کہ حالت سابقہ یقینی، یعنی حالت سابقہ جس کے بارے میں یقین ہو، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ نمبر 2، وشک فی البقاء، باقی ہونے میں شک ہو۔ نمبر 3، ووحدۃ القضیۃ المتیقنۃ والمشکوکۃ، 3 یہ ہے کہ جس قضیے کے بارے میں، جس بات کے بارے میں یقین ہے، اسی کے بارے میں ہی شک ہو۔ جس پہلو کے بارے میں یقین ہے، شک کا تعلق اسی کے ساتھ ہو، یعنی متعلق یقین اور متعلق شک ایک ہو۔ نمبر 4، وَقَوْنُ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ فی مرحلۃ البقاء ذات اثر عملی مصحح للتعبد بها، کہ چوتھی شرط ہے کہ جو حالت سابقہ مرحلہ بقا میں ہے، یعنی باقی ہونے کے مرحلے میں ہے، وہ ایسی حالت سابقہ ہو جس کا اثر عملی ہو، ایسا اثر عملی جو ہمارے لیے تصحیح کر رہا ہو، ہمارے لیے جواز بنا رہا ہو کہ ہم اس حالت سابقہ پر عمل کریں، ہم اس حالت سابقہ کے پابند رہیں۔ یہ طلاب عزیز 4 ارکان ہیں۔ شیخ صدر فرماتے ہیں وَسَنَتَكَلَّمُ عَنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ فِيمَا يَلِي تِبَاعًا إِنشَاءَ تعالی۔ ہم گفتگو کریں گے ان 4 ارکان کے بارے میں آنے والی مباحث میں اسی ترتیب سے، یعنی پہلے یقین بالحدوث، دوسرے نمبر پہ شک فی البقاء، تیسرے نمبر پہ عدلۃ قضیہ متیقنہ و مشکوکہ، چوتھے نمبر پہ اثر عملی انشاءاللہ۔ الاول الیقین بالحدوث۔ اب آغاز کرتے ہیں ارکان استصحاب کی وضاحت کے بارے میں۔
سب سے پہلا رکن ہے جو استصحاب کے لیے ہونا ضروری ہے وہ یقین بالحدوث ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے یعنی حالت سابقہ کے بارے میں انسان کو یقین ہو. جس طریقے سے فرض کرے وہ شخص اپنا لباس کافر ذمی کو دے رہا تھا عاریتاً، تو اس کو یقین تھا کہ میرا لباس پاک ہے، یہ حالت سابقہ. اب شک ہو رہا ہے واپسی میں کہ یہ شراب پیتا تھا، سور کا گوشت کھاتا تھا، نجس ہوا یا نہیں. تو حالت سابقہ پر جو یقین ہے اسی یقین پر عمل کیا جائے گا جب تک نجس ہونے کا علم نہ ہو. اب یہاں پہ فرماتے ہیں ذهب المشهور الى ان اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب. شیخ صدر فرماتے ہیں مشہور علماء و اصولین اس بات کی جانب گئے ہیں کہ یقین بالحدوث یعنی رکن اول ایسا رکن ہے جو قوام دے رہا ہے استصحاب کو، قوام دے رہا ہے یعنی اس کی حقیقت کے اندر داخل ہے. قوام جس طریقے سے مثلا یعنی اس کی ذات کے اندر داخل ہے، جس طرح سے نطق کے باطنی حقیقت انسان میں داخل ہے. منطقی لحاظ سے اگر نطق نہیں، ناطق نہیں ہے تو ناطق کو اگر سلب کریں گے تو انسان نہیں ہے. اسی طریقے سے یقین بالحدوث استصحاب کی حقیقت کو تشکیل دے رہا ہے. ومعنی ذالک، اور اس کا حدوث یقین بالحدوث کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ ان مجرد ثبوت الحالت السابقۃ فی الواقع، واقع میں، نفس الامر میں، خارج میں، حقیقت میں فقط حالت سابقہ کا ہونا لا یکفی، یہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ لفعلیت الحکم الاستصحابی لہا، کہ لہا یعنی حالت سابقہ کے لیے حکم جس کو استصحاب کیا جا رہا ہے وہ بالفعل ہو. یعنی فقط حالت سابقہ ہو، یقین نہ ہو اس کے بارے میں، یہ کافی نہیں. حالت سابقہ بھی ہو اور اس کے بارے میں یقین بھی ہو. ہاں اگر حالت سابقہ ہے، یقین نہیں ہے، ظن ہے، تو یہاں پہ استصحاب والا حکم جاری نہیں کیا جائے گا. وانما بلکہ یجری الاستصحاب، استصحاب جاری ہوگا اذا کانت الحالت سابقۃ متیقنۃ، جب حالت سابقہ یقینی ہو، ظنی نہ ہو. ٹھیک، یہ وذالک، اور یہ کیوں ہے؟ کیوں اس بات کو شرط قرار دیا گیا ہے؟ چونکہ روایات کے اندر ہے، چونکہ ادلہ استصحاب کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے. وذالک لأن اليقین قد اخذ فی موضوع الاستصحاب فی السنۃ الروایات، چونکہ یقین کو اخذ کیا گیا ہے استصحاب کے موضوع میں، یعنی یقینی موضوعی آیا ہے زبان لسان روایات میں. ٹھیک، وہ ہے لا تنقض الیقین بشک، یہ یقین لفظ دیکھیے استصحاب کا موضوع بنا ہے. وظاہر اخذہ کونہ ماخوذا علی نحو الموضوعیت للطریقیت الی صرف ثبوت الحالت السابقۃ. اور ظاہر میں یہ کہ کون کی ضمیر یقین کی ضمیر، یقین کو اخذ کرنا بطور یقین کو بطور قید و اخذ کیا گیا ہے روایت میں، یہ اخذ کرنا بطور موضوع ہے، بطور طریق نہیں ہے. یعنی قطع طریقی کی جانب اشارہ نہیں ہے بلکہ قطع موضوعی کی جانب اشارہ ہے. یہ اس بات کی جانب ہے کہ حالت سابقہ فقط حالت سابقہ ہے. یہ اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ منصرف کرتا ہے کہ حالت سابقہ ثابت ہو. نعم، پھر روایت عبداللہ بن سنان المتقدمت، عبداللہ بن سنان کی روایت جو بیان ہو گئی اس میں علل الحکم الاستصحابی بنفس الحالت السابقۃ فی قولی، امام علیہ السلام نے اپنے قول میں استصحاب کیے گئے حکم کو کی علت کو بیان کہ کیوں کیا جا رہا ہے، کہا کہ وہ طاہر، حالت سابقہ کے ساتھ، یعنی حالت سابقہ کو علت بنا کے حکم استصحابی بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام اپنے اس قول میں. لأنك اعرته اياه وهو طاهر، یہ وہ طاہر حالت سابقہ ہے. یہاں پہ حالت سابقہ کے ساتھ امام علیہ السلام استصحاب کو بیان فرما رہے ہیں، حکم سابق کو، لا بالیقین بہا، نہ کہ حالت سابقہ پر یقین کے ساتھ. لہذا حالت سابقہ کن رکنیت رکھتا ہے، نہ کہ یقین
رکن استصحاب ہے. متیقن یعنی جس چیز کے بارے میں حالت سابقہ ہے وہ رکن ہے نہ کہ یقین. وتصلح اور صلاحیت رکھتی ہے یہ حدیث کے ان تکون قرینۃ علی حمل الیقین فی سائر الروایات علی الطریقیۃ اذا تم الاستدلال روایت المذکورۃ علی الکبر الکلیۃ. اور یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ قرینہ بن سکے اس بات پر کہ ہم یقین کو حمل کریں تمام دیگر روایات میں یقین موضوعی پر نہیں بلکہ یقین طریقی پر اگر استدلال تام ہو اس مذکور شدہ روایت کے ذریعے سے استدلال تام ہو کبرائے کلی پر. اب وقت نشأت مشکلتن سے طلاب عزیز ایک اشکال بیان کر رہے ہیں. اشکال کا اختصار یوں ہے کہ آپ نے اس حساب کا لیے حالت سابقہ بیان کی تو فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے کے لیے بھی حالت سابقہ ہوتی ہے. فرض کریں خبر سکا صبح کو بتاتی ہے یہ لباس فرض کریں پاک ہے یا یہ برتن یہ گلاس وغیرہ پاک ہے. ٹھیک شام کو وہ دوسرا خبر سکا آ کے بتاتا ہے وہ نجس ہونے کے بارے میں یعنی اسی برتن کی نجس ہونے کے بارے میں وہ بتاتا ہے. تو یہ تو وہ پہلے پاک جو تھے اس کو بھی اسی کو استحساب کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں یہ تو یہاں پہ بھی ہے در حالانکہ آپ یقین یہاں پہ کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے میں یقین نہیں ہوتا یہاں پہ تو ظن ہے پھر بھی استحساب کیا جا رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یقین بالحدوث ہو تو استحساب ہو سکتا ہے در حالانکہ یہاں پہ استحساب کیا جا رہا ہے لیکن یقین بالحدوث نہیں ہے یقین بالظن ہے معاف کیجیے گا ظن بالحدوث ہے. یہ اشکال ہے. وَقَدْ نَشَأَتْ مُشْكِلَةٌ من افتراض رکنیت یقین بالحدوث ہے. یہ جو شرط رکن اول تھا یقین بالحدوث یعنی حالت سابقہ کے بارے میں یقین کا ہونا اس کو فرض کرنے سے ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ انه اذا كان رکنا اگر یقین بالحدوث رکن ہے تو فکیف يمكن اجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالامارة اذا دلت الامارة على حدوثه. تو پھر کیسے ممکن ہے ہم استصحاب کو جاری کر سکیں اس مقام میں جہاں پہ استصحاب ثابت ہے امارے کے ذریعے سے. کب جب ہمارا حدوث کے بارے میں حدوث استصحاب کے بارے میں یعنی حالت سابقہ ہے طہارت ہے فرض صبح کو لباس کا برتن کا پاک ہونے پر ہمارا کام ہے خبر سے کا کام ہے وشککنا فی بقائی پھر ہم اسی کے ہی باقی ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ آیا وہ اپنی طہارت پر باقی ہے یا نہیں ہے مادرانہ کہ انہو کہ دوسرے ہمارے کی وجہ سے ہمیں ظن پیدا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس کے بارے میں صبح سکا نے بتایا تھا کہ پاک ہے ابھی وہ ہے نجس ہو. کما اذا دلت الامارۃ علی نجاست ثوب وشک فی تطہیرہ جس طرح ہمارا آ کے دلالت کرتا ہے کہ لباس پاک ہے پھر ہمیں اسی کے لباس کے پاک ہونے کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے. اب دیکھیے جس لباس کی نجاست پر ہمارا قائم تھا اور ہمارا مفید ظن ہے مفید یقین نہیں ہے اسی کے بارے میں شک بھی ہو رہا ہے کہ پاک ہے یا نہیں. نمبر دوسری مثال او علی نجاست الماء المتغیر فی الجملۃ وشک فی بقاء النجاست بعد زوال تغیر یا پھر پانی کے نجس ہونے کے بارے میں ہمارا قائم ہوتا ہے کہ پانی نجس ہے کون سا پانی جو کسی حد تک جس کا فرض کے رنگ یا بو وغیرہ چینج ہو چکا ہے. پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا اس میں زوال تغیر جب ہو جاتا ہے تو نجاست باقی رہتی ہے یا باقی نہیں رہتی. یہ تمام ہمارا کی مثالیں ہمارا مفید ظن ہے حدوث کے بارے میں ظن ہے پھر بھی استحساب کیا جا رہا ہے. آپ کیسے کہہ رہ سکتے ہیں یقین ہو تب یہ اشکال تھا. دوسرے الفاظ میں آپ کس طرح سے یقین بالحدوث کو رکن استصحاب قرار دے رہے ہیں جبکہ استصحاب ہم وہاں پہ بھی جاری کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارا قائم ہے ظن بالحدوث ہے. وقد افید فی جواب هذه المشکلات عدت وجوہ شہید سے صدر فرماتے ہیں اس اشکال اس مشکل کے جواب میں چند جوابات دیے گئے ہیں. الوجہ الاول پہلا جواب ما ذکرت مدرسۃ
محقق نائینی قدس اللہ روحہ، جس کو محقق نائینی نے ذکر کیا ہے وہ یوں ہے کہ من ان الامارۃ تعتبر علما بحکم لسان دلیل حجیتہا. وہ یوں ہے، اب یہ جواب ہے کہ ہم کس طرح سے حل کریں اس مسئلے کو. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یقین بالحدوث رکن استصحاب قرار دیا تو امارہ بھی قائم مقام پہ یقین ہے، نازل بے منزل یقین ہے. امارہ کو معتبر کر علم یقین کس بنا پہ؟ اس دلیل کی بنا پہ جو اس کی حجیت پر قائم ہے، وہ دلیل معتبر ہے، وہ دلیل یقینی ہے. لأن دلیل الحجیت مفادہ جعل طریقیت، چونکہ دلیل حجیت کا مضمون کیا ہے؟ طریقیت کو جعل کرنا ہے، کہ ہمارا طریق الی الواقع ہے. ٹھیک، طریق ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ الغاء احتمال خلاف ہے، اور جو اس کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہے اس کو ملغا کرا دینا ہے، اس کو نظر انداز کر دینا. اور اس کے ذریعے جب ایسے ہے تو پھر کیا ہے نتیجہ؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا قائم مقام ہے قطع موضوعی، نہ قطع طریقی کے. لحکومت دلیل حجیتہا دلیل المتکفل لجعل الحکم علی القطع، کیونکہ حجیت امارہ کے دلیل حاکم ہے اس دلیل پر جو دلیل اپنے اندر رکھتی ہے اس حکم کے جائل ہونے کو جو قطع پر ہے. ومان الحکومت ہونا، یہاں پر حکومت کا معنی کہاں پہ؟ یعنی جب دلیل حجیت حاکم ہو. معنی یہ ہے کہ ان دلیل الحجیت یحقق فردا تعبدیا من موضوع دلیل الاخر، کہ حجیت کی دلیل ثابت کرتی ہے ایک تعبدی فرد کو دوسری دلیل کے موضوع سے، یعنی دوسری دلیل کا موضوع ہے اس سے ایک تعبدی فرد کو ثابت کرتی ہے. وَمِنْ مَصَادِقِ ذَلِكَ قِيَامُ الْأَمَارَةِ مَقَامُ الْيَقِينِ الْمَأْخُوذِ فِي مَوْضُوعِ الْاسْتِصْحَابِ وَحُکُومَةِ دَلِيلِ حُجِّيَتِهَا عَلَى دَلِيلِهِ. اور اس کے مصادق میں سے ایک مصداق یہ ہے کہ ہمارا قائم مقام یقین ہے، لیکن وہ یقین جس کو موضوع استصحاب کے اندر یعنی لا تنقض الیقین بالشک کے اندر عکس کیا گیا ہے، اور ہمارا کی دلیل حجیت رکھتی ہے، معاف کیجیے گا حکومت رکھتی ہے دلیل استصحاب کے اوپر. یہ جواب تھا. جبکہ یہ شہید صدر فرماتے ہم نے ادلہ موردہ کی بحث میں بیان کیا ہے کہ چونکہ قطع موضوعی عمومی نہیں ہے لہذا یہ جواب کافی نہیں. وقت تقدم فی مستحل البحث عن الادلۃ المحرزۃ هذه الحلقۃ، یہ بات گزر چکی ہے لابلائے اس بحث میں جو ادلہ موردہ کے اندر تھی اس حلقہ ثالثہ میں. کیا ہے تقدم کا فعل؟ المنع، کہ ہم قبول نہیں کرتے الوفاء دلیل حجیت الامارت، کہ حجیت امارہ کی دلیل مکمل ہو یا کس کے بارے میں؟ اس کے ذریعے سے کہ اس بات کیا مقام القتل موضوعی، کہ آپ اس کو ہمارے کو قائم مقام قطع موضوع کرا دیں. عدم صلاحیت للحاکمیت، اور یہ حاکم ہونے کی صلاحیت نہیں دی. ہاں اگر طریقی ہوتی تو ہاں پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے لأننا، کیونکہ ہمارا فرع النظر الى الدلیل محکوم وغیر ثابت فلاحظ، چونکہ یہ اس کی نگاہ کیا ہے حاکم میں کیا ہوتی ہے؟ دلیل حاکم کی یعنی دلیل ہمارا جو ادھر ہے اس کی نگاہ دلیل محکوم کی جانب ہو. ٹھیک، یعنی اس کے موضوع کے دائرے کو تنگ یا وسیع کر رہی ہو، جبکہ وہ غیر سب یہاں پہ ایسے نہیں ہیں. اس کے یہ جو دلیل حاکم ہے اس کی نگاہ دلیل محکوم کی جانب نہیں ہے. دلیل حاکم دلیل محکوم کا موضوع یقین ہے، اس کا موضوع ظن ہے. فاللہ اس کے بارے میں پھر بھی آپ غور و فکر کریں. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.